جس طرح اس کی ذات برکتوں والی، اس کا نام برکتوں والا بالکل بعینی، اسی طرح اس کا کلام بھی برکتوں والا ہے۔ تو برکتوں والے کلام کو وہی سنے گا کہ جس پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ آپ سن رہے ہیں برکتوں والا کلام، اور اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور ایک اور بات، آپ اس قرآن سے جڑے ہیں نا، جو اس قرآن سے جڑ جائے گا، توڑنے والے پورا زور لگا لیں، ہٹانے والے پورا زور لگا لیں، آپ کو ہدایت کے راستے سے گمراہ کرنے والے پورا زور لگا لیں، وہ اپنی طاقت کے اختتام تک پہنچ جائیں۔ جب تک آپ اس قرآن سے جڑے رہیں گے، یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ کے استقامت کے راہ پہ چلتے ہوئے ایک بال بھی بیکا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو یہاں بٹھایا ہے نا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص فضل ہے۔ اسی رب سے یہ امید رکھیں کہ اے اللہ، اس رب سے امید رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ سے ہمیشہ یہ مانگتے رہیں کہ اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، ہمیں اپنے عملوں کا پتہ ہے، اللہ ہمیں اپنے عملوں کا پتہ ہے، ہم تیری بارگاہ میں اپنے عملوں کا واسطہ نہیں دیتے، ہم تو اس نسبت کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ مانگتے ہیں جو نسبت تو نے اس وقت ہماری اس قرآن سے قائم کی ہے۔ اللہ اس نسبت کے صدقے تا قیام قیامت ہمیں اس دین سے جوڑے رکھنا، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر ہر واقعہ میرے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں، ان واقعات سے ہم سبق حاصل کریں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اجمالی طور پر کچھ عرض کروں گا، پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہم سب کو اپنے گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، یہ جو کلام آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں نا، بڑا عظیم کلام ہے۔ یہ اس کا کلام ہے کہ جس کی ذات بڑی برکت والی، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ذات ہے وہ کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر ساری دنیا کی بادشاہت ہے۔ اس کا کلام آپ حضرات سننے آئے ہیں، اس کا کلام سننے آئے ہیں کہ جس کا نام بڑا بابرکت ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ جس طرح اس کی ذات برکتوں والی، اس کا نام برکتوں والا بالکل بعینی، اسی طرح اس کا کلام بھی برکتوں والا ہے۔ تو برکتوں والے کلام کو وہی سنے گا کہ جس پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ آپ سن رہے ہیں برکتوں والا کلام، اور اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور ایک اور بات، آپ اس قرآن سے جڑے ہیں نا، جو اس قرآن سے جڑ جائے گا، توڑنے والے پورا زور لگا لیں، ہٹانے والے پورا زور لگا لیں، آپ کو ہدایت کے راستے سے گمراہ کرنے والے پورا زور لگا لیں،
وہ اپنی طاقت کے اختتام تک پہنچ جائیں، جب تک آپ اس قرآن سے جڑے رہیں گے یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ کے استقامت کے راہ پہ چلتے ہوئے ایک بال بھی بکا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جو اس قرآن سے جڑ گیا در حقیقت اللہ سے جڑ گیا، جو اس قرآن سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا، اور اللہ اپنے جوڑ والوں کو توڑ نہیں ہونے دیتا ان کا۔ اللہ سے جو جڑ جاتا ہے، اللہ سے جڑنے والا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ زندگی کے اندر جو بھی حالات آ جائیں، جو بھی حالات آ جائیں، قرآن سے جڑنے والا جو ہے، قرآن سے محبت رکھنے والا جو ہے، قرآن سے تعلق کو استوار رکھنے والا جو ہے، اس کے قدم کبھی ڈگمگا نہیں سکتے۔ اس لیے اس نعمت کو عام نہ سمجھیں، یہ نعمت خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے گھر میں لا کر بٹھایا۔ آپ میں سے کسی نے کوئی دعوت نامہ ارسال نہیں کیا، نماز ہو چکی تھی، آپ جانا چاہتے جا سکتے تھے، کسی نے زبردستی بھی پکڑ کر نہیں بٹھایا۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو یہاں بٹھایا ہے نا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص فضل ہے۔ اسی رب سے یہ امید رکھیں کہ اے اللہ، اس رب سے امید رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ سے ہمیشہ یہ مانگتے رہیں کہ اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، ہمیں اپنے عملوں کا پتہ ہے، اللہ ہمیں اپنے عملوں کا پتہ ہے، ہم تیری بارگاہ میں اپنے عملوں کا واسطہ نہیں دیتے، ہم تو اس نسبت کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ مانگتے ہیں جو نسبت تو نے اس وقت ہماری اس قرآن سے قائم کی ہے۔ اللہ اس نسبت کے صدقے تا قیام قیامت ہمیں اس دین سے جوڑے رکھنا، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اس لیے اس معاملے کو کبھی بھی آپ کم تر نہ سمجھیے گا۔ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس خریدار کی طرح جو بازار مصر کے اندر وہ بڑھیا چلی تھی نا، اپنے سر پر روئی کی گٹھڑی لیے حضرت یوسف کو خریدنے۔ کسی نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہے؟ کہتی ہے حضرت یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا اماں آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، آج تو عزیز مصر کا بادشاہ بھی آیا ہوا ہے یوسف کو خریدنے، کیا تجھے یوسف ملے گا اس روئی کی گٹھڑی کے بدلے؟ وہ عورت کہتی ہے جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے یوسف مل نہیں سکتا، لیکن کل قیامت کے دن جب یوسف کے خریداروں کو پکارا جائے گا تو میرا نام بھی آ جائے گا۔ جانتے ہم بھی ہیں کہ اس قرآن کو سیکھنے کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، نہ سکھانے کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں، بس ایک نسبت قائم کرنے کے لیے یہاں بیٹھ جاتے ہیں کہ تاکہ کل قیامت کے دن قرآن کے سننے والوں کو پکارا جائے تو ہمارا نام بھی آ جائے۔ یہ اتنی بڑی نسبت ہے، تو اس لیے اس نسبت کو کبھی بھی ذہن کے اندر اس بات کا اشکال بھی نہ لے کر آئیے گا کہ پتہ نہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آسمان سے جب بارش برستی ہے نا تو جس کے برتن سیدھے ہوتے ہیں فائدہ اسے مل ہی جایا کرتا ہے، بس اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھ کر کے رکھ لیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا کوئی چھینٹا، ایک چھینٹا زندگی کے اوراق بدل کے رکھ سکتا ہے۔ ایک لمحہ زندگی کی تبدیلی کے لیے کوئی بڑی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لمحہ، ایک آواز، ایک کلمہ، ایک کوئی ایسا فقرہ ہمارے دل و دماغ پہ لگ جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ بڑے بڑے اکابرین کے حالات پڑھیں، بڑے بڑے اللہ والوں کے حالات پڑھیں، ان کی زندگی کے بچپن دیکھیں کیسے تھے، پھر ان کی زندگی کا اواخر دیکھیں وہ کیسا ہوا۔ جوانی لاو لعب میں گزر رہی ہے، لاو لعب میں گزر رہی ہے، لیکن خاتمہ اس حال کے اندر ہو رہا ہے کہ فرشتے آسمان سے جنت کی بشارتیں لا کر دے رہے ہیں۔ تو زندگی کے بدلنے میں ذرہ برابر وقت نہیں لگتا، اس لیے اسی جد و جہد میں لگے رہیں کہ اے اللہ کوئی کلمہ، کوئی فکرہ، کوئی لمحہ، کوئی مجلس، کسی کی صحبت
ہو سکتا ہے کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت ہمارے بیڑے پار کر دے۔ تو یہ نیک لوگوں کی صحبت، آپ اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، محبت کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے میری تو ذمہ داری ہے، میری ایک سمجھ لیں ڈیوٹی ہے، میں نے تو یہاں بیٹھنا ہے۔ آپ لوگوں کا در حقیقت اخلاص ہے، آپ لوگوں کا اخلاص ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے اللہ بھی میری بھی مغفرت کا اعلان کر دے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی دین کی مجلس کو، میں یہ نہیں کہتا صرف یہاں جو آپ پاتے، جہاں بھی دین کی بات سننے کا موقع مل جائے، جہاں بھی دین کی بات ہو رہی ہو اور آپ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ رہے ہیں، تو اس وقت کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، وہ آپ کی زندگی کا قیمتی ترین وقت ہے۔ کیوں؟ نیک لوگوں کی صحبت ہی سے اللہ رب العزت پتہ نہیں اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتے۔ آگے 15ویں پارے میں آپ سنیں گے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف کتنے تھے وہ تو انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو میں عرض کروں گا، زندگی رہی انشاءاللہ۔ واقعہ پڑھیں تو اصحاب کہف کے جو لوگ تھے نا، وہ غار کے اندر گئے، کئی سو سال تک سوئے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہی کتا جنت کے اندر جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اس کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لی تھی۔ جب ایک ادنا سی مخلوق اعلیٰ لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتی ہے اور اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، میں اور آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ ہمیں اپنے مقام کو آج سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم احمد مجتبیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ بس یہ تھوڑی سی کوشش ہمارے مقام کو بدل سکتی ہے۔ اسی لیے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مضامین کو رکھا جاتا ہے، سابقہ اقوام کے حالات سنائے جاتے ہیں۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیات کا کچھ حصہ صرف میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کی تفصیل آپ حضرات مختلف مقامات پر مختلف عنوانات کی صورت میں سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ اس پورے رکوع، یہ سورہ ہود آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تیسرے اور چوتھے رکوع میں تفصیلاً حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر ہر واقعہ میرے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں، ان واقعات سے ہم سبق حاصل کریں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اجمالی طور پر کچھ عرض کروں گا، پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ وہی صورت ہے کہ جس صورت کے بارے میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے تھے، کہا مجھے اس صورت نے بوڑھا کیا ہے۔ اس صورت کے اندر سابقہ اقوام کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی قومیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کی دعوت کو بلند کیا تو ہر طرف سے آزمائشیں، ہر طرف سے پریشانیاں، ہر طرف سے تکالیف۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے اور حضرت نوح علیہ السلام کے حالات سے کوئی واقف نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو اتار کر اپنے حبیب کو تسلی دی، اے میرے حبیب، یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے جو میرے برگزیدہ بندے اس کائنات کے اندر گئے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ تو بطور تسلی کے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رکھا ہے۔ پورے قرآن کے اندر 43 مرتبہ، 40 اور 3 43 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مختلف آیات کے اندر، مختلف صورتوں میں، مختلف رکوعات کے اندر، مختلف سپاروں میں 43 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کون؟
اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر پہلے رسول جو مکمل شریعت لے کر آئے، ان سے پہلے 3 نبی گزرے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے 3 نبی گزرے ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت شیس علیہ السلام، اور تیسرے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت کے اندر چند احکامات تھے، نماز تھی، روزہ تھا، اسی طرح طہارت کے کچھ احکامات تھے، کچھ دنیا کے مسائل تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے، ان کے پاس بھی چند صحائف آئے، ان کے پاس بھی چند احکامات تھے، کچھ شریعت کے احکامات تھے، کچھ دنیاوی مسائل تھے۔ جس طرح درزیوں کا کام سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ تو یہ دنیا کے کچھ مسائل بتائے کس نے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ تو یہ 3 نبی کس سے پہلے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے شریعت کے تفصیلی احکامات نازل کیے۔ کیوں؟ کہ شرک اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، شرک اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس کا قلع قمع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے سر پر بھی نبوت کا تاج رکھتا ہے۔ لیکن ان دونوں تاجوں میں فرق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھتا ہے۔ ختم نبوت کا تاج رکھتا ہے۔ وہاں نبوت کا تاج رکھا گیا، یہاں ختم نبوت کا تاج رکھا گیا۔ تو 40 سال کی عمر میں کون پہنچے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ نبوت ملی، قوم کے پاس گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف کہ میں ڈرانے والا ہوں، میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ کس چیز سے ڈرانے والا ہوں؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وگرنہ میں خوف محسوس کر رہا ہوں، میں ڈر محسوس کر رہا ہوں اس دکھ دینے والے دن کو، دیکھ رہا ہوں کہ اس دن تمہاری کہیں اس شرک کی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے، تمہاری گمراہی کی وجہ سے تم گرفت میں نہ آ جاؤ۔ میں ڈرا رہا ہوں تمہیں کہ بتوں کی پرستش چھوڑ کر وحدہ لا شریک کے در پر آ جاؤ، وحدہ لا شریک کے در پر آ جاؤ۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سماعت فرمائیں، اس کائنات کے اندر پیغمبر بدلتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ پیغمبر بدلتے رہے ہیں پر پیغام ایک ہی رہا ہے۔ پیغمبر بدلتے رہے ہیں، پیغام ایک ہی رہا ہے، اور پیغام کیا رہا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، عقیدہ توحید کی تعلیم۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس کے بعد تقریباً 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے۔ 950 سال قوم نے بات نہ مانی۔ قوم نے کیا کہا؟
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر گئے نا قوم کے پاس، قوم کیا کہتی ہے؟ ہم تمہارے اندر معاذ اللہ کوئی کمال نہیں دیکھتے، تم بھی ہمارے جیسے ہی بندے ہو نا، تم بھی ہمارے جیسے بندے ہو، تم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، تم جو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو، تم جو اللہ کے پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہو، تو تمہارے اندر تو کوئی خاص بات ہونی چاہیے تھی نا، تمہارے اندر تو کوئی کمال ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم بھی ہمارے جیسے ہی ایک بندے ہو۔ یہی بات مشرکین مکہ نے بھی کہی تھی، آپ گزشتہ درس کے اندر بھی اس بات کو سماعت فرما چکے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا تھا کہ اگر تم رسول ہوتے تو کوئی دو مال دولت تمہارے پاس ہوتا، کوئی فرشتہ تمہارے ساتھ چلتا۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کی کہ ہم تمہارے اندر کوئی کمال نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو۔ یہ بات کرنے والے کون؟ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا آگے سے؟ اے میری قوم، میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی دولت نہیں مانگتا، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں اس کا اجر میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ یہی دین حق کا ایک طرح امتیاز ہے، دعوت و تبلیغ کا اصول ہے۔ جو بھی دین حق کی دعوت دیتا ہے نا، وہ کسی سے مال کا طلبگار نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن کے اندر ہے میں جو بات کر رہا ہوں، میں جو بیان کر رہا ہوں، اس کا اجر میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ دنیا والے کس کو دین کی دعوت کا کیا دے سکتے ہیں؟ دنیا والے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ دین حق کی دعوت دینے والا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا، وہ دنیا والوں کی جو ہے دولت کا متمنی نہیں ہوتا، اس کی نظر خلاق عالم کی ذات پر ہوتی ہے۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے کہی کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا رب مجھے اجر دے گا، میرا رب مجھے اجر دے گا۔ اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کون؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟ جب دین حق کی دعوت آگے چلی نا، تو مشرکین ان لوگوں نے جو حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین تھے، وہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرے پاس غریب لوگ آتے ہیں، نادار لوگ آتے ہیں، مفلس لوگ آتے ہیں، جن کے ساتھ ہم بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، جن کے پاس بیٹھنا، جن کے ساتھ بیٹھنا ہم توہین سمجھتے ہیں۔ اگر تو نبی ہوتا، تیرے پاس امیر لوگ آتے، دولت مند لوگ آتے، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ آتے۔ ہم تو دیکھتے ہیں تمہارے پاس یہ گلی کوچوں کے اندر پھرنے والے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ نوح علیہ السلام کے مخالفین نے، اور یہی بات مشرکین عرب نے بھی کی، مشرکین مکہ نے بھی کی۔ جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تیرے پاس غریب اور نادار لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو ان کو اٹھا پھر ہم تیری بات سنیں گے۔ ایک نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے نا، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، نابینا صحابی تھے یہ، اور نابینا جو ہوتا ہے نا، وہ مجلس کے نزاکت کو نہیں سمجھتا، موقع محل کی نزاکت کو نہیں سمجھتا۔ اسی طرح مجلس بیٹھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے مکہ کے رؤساء بیٹھے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ یہ میری بات سنیں اور میری بات سن کر دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. اتنے میں حضرت عبداللہ تشریف لائے، نابینا تھے. انہوں نے دور سے آ کر آواز دی جو مجلس کے ادب کے خلاف تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کی آواز ناگوار گزری. ان کا ناگوار پن محسوس ہونا ہی تھا کہ اللہ نے جبرائیل امین کو دوڑایا. جا جبرائیل، میرے حبیب کو کہہ کہ یہ سرمایہ داروں کی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ بات مانتے یا نہیں مانتے. اسے دیکھ جو تیرے پاس آ رہا ہے، اسے دیکھ جو تیرے پاس محبت سے آ رہا ہے. اسلام کے اندر امانت اور غربت نہیں ہے. اسلام کے اندر عزت والا، اسلام کے اندر بلندی والا، اسلام کے اندر سب سے زیادہ دولت مند وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے. تو نوح علیہ السلام کے مخالفین نے کیا کہا کہ تیرے پاس غریب لوگ بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ میں ان لوگوں کو دھتکار دوں، پھر میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں. اگر میں نے ان غریب لوگوں کو چھوڑا تو اللہ میری مدد نہیں کرے گا. اسی لیے میرے دوستو اس سے سبق حاصل کریں، کبھی بھی کسی غریب کا اس کی غربت کی وجہ سے مذاق نہ اڑائیں. پتہ نہیں وہ غریب دین کے اندر ہم سے کتنا گناہ آگے ہے، پتہ نہیں وہ اللہ کے کتنے قریب جا پہنچا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، آج ہماری مساجد کا یہ حال ہے کہ ہم ان مساجد کے اندر بھی کوئی غریب شخص آ جائے نا، اس کی پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا، مسکینوں میں مجھے موت دینا، مسکینوں میں اٹھانا، اور قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں میں کرنا. اور آج غریب کی مدد نہیں کر سکتے، غریب کی حق کو حقارت کی نگاہ سے بھی نہ دیکھیں، غریب کو حقارت کی نگاہ سے بھی نہ دیکھیں، غریب کو کبھی دھتکارے نہ. کیوں کہ اس اسلام کے لیے قربانی دینے والے سب سے پہلے غرباء ہی تھے، غریب لوگ ہی تھے، غلام تھے. انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، پھر جا کر یہ انہوں نے اپنے خون سے آبیاری کی ہے، پھر جا کر یہ گلدستہ پھولا ہے جس کی خوشبو ساری دنیا نے پھر محسوس کی ہے. اس لیے غرباء کو، غریب کی تم مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اگر میں ان کو دھتکار دوں گا اللہ میری مدد نہیں کرے گا. پتہ یہ چلا کہ تم غریب کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد میں لگا رہے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس لیے غریب کو کبھی بھی اس کی غربت کی وجہ سے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا. اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا، جب انہوں نے کہا نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، تمہارے پاس تو کوئی خزانے ہونے چاہیے تھے، تمہارے پاس تو مال و دولت ہونا چاہیے تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ. 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، نہ میں غیب کی، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام. نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں. پتہ یہ چلا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کی خبریں صرف اللہ رکھتا ہے، اور اللہ اپنے علم میں سے جس کو چاہے جتنا عطا کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ جس کو جتنا جی چاہے عطا کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں اس بات کا بھی اعلان نہیں کرتا. اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں نا، وہ جو غریب لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ان کے بارے میں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا. ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. ہاں، غریب لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ میں اور آپ نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے. کپڑے چاہے میلے ہیں، بدن چاہے میلا ہے، ہو سکتا ہے اس کا دل ہمارے سفید لباس سے بھی زیادہ اجلا ہو، ہم نہیں جانتے اس کے دل کے حالات کو. فیصلے تو دلوں میں ہونے ہیں نا. اللہ رب العزت صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت مال نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت دل دیکھتا ہے. دل
غریب کے کپڑے نہ دیکھ، غریب کے میلا کچیلا بدن نہ دیکھ، دیکھنا ہے تو غریب کا دل دیکھ۔ کیوں؟ اس دل کے اندر اللہ اور اللہ کا حبیب بستا ہے، اس لیے اس کے میلے کپڑوں کی وجہ سے، اس کے میلے بدن کی وجہ سے اسے حقیر نہ جانو، پتہ نہیں وہ اللہ کا کتنا قرب حاصل کر چکا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بار بار انہیں دین حق کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ بار بار انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اب بہت جھگڑ لیا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ اے نوح، ہم تم سے بہت بحث کر چکے، بہت بحث کر چکے، اگر اب تم سچے ہو اپنے قول میں جس کی تم دھمکی دے رہے ہو تو پھر اسے لے آؤ، عذاب لے آؤ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام ڈرا رہے تھے نا، اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے، اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو کسی مشکل کا شکار نہ ہو جاؤ، کسی گرفت میں نہ پکڑے جاؤ، کسی عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کہتی ہے اب جھگڑا بہت ہو گیا، اب جس کی دھمکی دیتا ہے نا اپنے رب سے کہ بھیج دے۔ یہی بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے رب سے کہو بھیج دے پھر۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے گناہگار لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، جب انہیں دین حق کی بات بتائی جائے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے کر آئے گا، میں نہیں لا سکتا، اسے تو اللہ ہی لے کر آئے گا، میں نہیں لے کر آ سکتا۔ میرا کام ہے تمہاری خیر خواہی کرنا اور میں خیر خواہی کرتا رہوں گا، میرا کام ہے تمہیں دین حق کا پیغام پہنچانا اور میں اسے پہنچاتا رہوں گا جب تک میرا اللہ چاہے گا، جب تک میرا اللہ چاہے گا میں تو دین حق کی دعوت دیتا ہی رہوں گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نہ مانی، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے۔ پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نوح اب بہت ہو چکا، اب تیرا کام ہے کہ کشتی تیار کر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ روایات کے اندر آتا ہے، مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے 200 سال لگ گئے اس کشتی کو بنانے میں، ایک روایت کے اندر آتا ہے 35 سال لگے اس کشتی کو بنانے میں، لیکن مشہور اور زیادہ راجح قول جو ہے 2 سال لگے اس کشتی کو بنانے میں، حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی۔ اب کتنا وقت لگا اس سے مجھے اور آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے، بس اتنا حکم ہے، اللہ نے کہا نوح علیہ السلام کو کشتی بناؤ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ پھر نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور اس کشتی کی ساخت کیسی تھی؟ 225 فٹ وہ لمبی تھی، تقریباً 88 فٹ اس کی چوڑائی تھی، اور تقریباً 52.5 فٹ اس کی اونچائی تھی۔ 3 منزلہ یہ کشتی بنی۔ کس لکڑی سے بنی؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے ساگوان ایک لکڑی کا نام ہے، اس لکڑی سے اس کشتی کو بنایا گیا۔ ساگوان کی لکڑ ہے، بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس جہاز، آج وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے، اور آج مسلمان بھی کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا بنایا ہے، ان عقل کے اندھوں کو نہیں پتا کہ سب کچھ بنایا ہی مسلمانوں نے۔ اس جہاز کی صنعت، اس کی حرفت کی ابتدا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ سب سے پہلے جو کشتی بنی ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔
29वें पारे के अंदर सूरह नूह के अंदर आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, अब मैं बहुत इन लोगों को समझाया, ये बात नहीं मानते। मैंने इन्हें कहा इस्तिग़फ़ार भी करो, ये होगा वो होगा, ये बात नहीं मानते। ऐ अल्लाह, बस अब इस कौम से मेरा छुटकारा कर दे। इस कौम पर अल्लाह मैंने बड़ा वक्त लगाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा फिर नूह कश्ती बना। कश्ती बनाना शुरू की। अब जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे ना, तो वो लोग फिर आते, देखते कि नूह कश्ती बना रहा है, तो हंसते कि देखो माअज़ल्लाह इस पागल नादान बेवकूफ़ को कि धरती पर पानी का नामो निशान नहीं और ये कश्ती बना रहा है, चलाएगा कहाँ पर? चलाएगा कहाँ पर? अरब के अंदर पानी की किल्लत, पानी दूर दूर तक नहीं है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मगन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि नूह, लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी, बस तू कश्ती बनाता चला जा। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ऐ नूह, एक वक्त आएगा जब जमीन पानी उगलना शुरू करेगी। जब जमीन पानी उगलना शुरू करे तो उस वक्त अपने पैरोकारों को लेकर उस कश्ती में सवार हो जाना। अपने पैरोकारों को लेकर उस कश्ती में सवार हो जाना। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पैरोकार कितने हैं? एक जगह मैंने पढ़ा वो 40 से 42 है, और एक जगह रवायत के अंदर आता है जो ज्यादा मशहूर है वो 80 और 82 है। कि इतने लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। 950 साल तबलीग है, 950 साल तबलीग है। 80 या 82 लोग बात जिन्होंने मानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि नूह, पानी उबलना शुरू करे जमीन, इन लोगों को लेकर कश्ती में सवार हो जाना। जब पानी उबलना शुरू हुआ, एक तनूर से, वफारत तन्नूर, तनूर सतह जमीन को भी कहते हैं और तनूर उसको भी कहते हैं कि जिसके अंदर आमतौर पर आप देखते हैं रोटियां बनती हैं। तो बहरहाल जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि अब जहाज में सवार हो जा, यानी बहरी कश्ती में सवार हो जा, और हाँ, जानदारों का एक एक जोड़ा भी ले लेना। जानदारों का एक एक जोड़ा भी ले लेना, वो भी सवार करवा लेना। अब कौन से जानदार लिए गए? वो जानदार लिए गए कि जो इंसानों की जरूरत के लिए होते हैं, इंसानों की जरूरत के लिए थे, वो जानदार ले लिए गए। वो जानदार ले लिए गए कि जिनके अंदर अफजाइश नस्ल, यानी नस्ल आगे बढ़ाने का मादा मौजूद होता है, यानी जिनकी नस्ल आगे बढ़ती है, वो जानदारों का जोड़ा। कुछ रवायात के अंदर आता है सारे नहीं, सारे नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं, वो जानदार कि जिनकी अफजाइश नस्ल होती है और वो इंसान की जरूरत है, इंसान की जरूरत है। हर चीज को अल्लाह ने इंसान की जरूरत के लिए पैदा किया। जब उस चीज का मकसद फोत हो जाता है, मकसद खत्म हो जाता है, तो अल्लाह उस पर मौत मुसल्लत कर देता है, अल्लाह उसको जाया कर देता है। तो इन चीजों की चूंकि जरूरत थी तो अल्लाह ने कहा कि इनको भी कश्ती के अंदर सवार करवा लेना। पानी उबलना शुरू हुआ। जहाज की 3 मंजिलें थी, 3 स्टोरी। पहली मंजिल के अंदर जानदारों को सवार किया गया, दूसरी मंजिल के अंदर सामान रखा गया, और तीसरी मंजिल के अंदर क्या रखा गया? इंसानों को रखा गया। तीसरी मंजिल के अंदर इंसानों को रखा गया। अब यह कश्ती चलना शुरू हुई, कश्ती चलना शुरू हुई। इसके बाद इंतहाई हैरत अंगेज वाक़यात हैं जो मेरे और आपके लिए इंतहाई सबक आमोज हैं। वो क्या कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे सवार हुए, एक बेटा बच गया। क्यों बच गया? बेगम सवार हुई या नहीं हुई? कश्ती कितना अरसा चली, कहाँ ठहरी? उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितना अरसा ज़िंदा रहे? और इस पूरे वाक़े का खुलासा क्या निकलता है वो वक़्त नहीं है। अगली जमेरात को इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अर्ज़ करूँगा। कल 13 रजबुल मुरज्जब है, बल्कि अभी 13 रजबुल मुरज्जब शुरू हो चुकी है, रजब की तारीख़ शुरू हो चुकी है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विलादत है। इस हवाले से कल इंशाअल्लाह जुम्मे में अर्ज़ करूँगा। बस इतना बता दूँ कि हम अली से हर हाल में मोहब्बत करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जिसे अली से मोहब्बत नहीं उसे नबी से मोहब्बत नहीं, जिसे नबी से मोहब्बत नहीं उसे रब से मोहब्बत नहीं, और जिन्हें इन रिश्तों से मोहब्बत नहीं वो तो मुसलमान ही नहीं है ना। हमें हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? सिर्फ इस वजह से मोहब्बत नहीं कि वो काबा में पैदा हुए, बस इतनी बात याद रख लेना। मौलूद काबा, आज अखबारात के अंदर भी जगह जगह पर इश्तिहार भी लगे हुए हैं, जश्न मौलूद काबा। हम हज़रत अली से इस वजह से मोहब्बत नहीं करते कि वो काबा में पैदा हुए, हम हज़रत अली से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो सहाबी रसूल हैं। काबा में तो और लोग भी पैदा हुए। आज एक शख्स आके कहता है जी मैं काबा में गया, काबा में गया, काबा में मैंने दाखिल हुआ, मुझसे बड़ा बरगुज़ीदा बंदा कोई नहीं। काबा में यहूद और नसारा भी गए थे, मुशरिकीन मक्का भी काबा के अंदर जाते थे। काबा में जाना फजीलत नहीं, जिसका काबा है उसे दिल में बसाना फजीलत है। जिसका काबा है उसे इस काबे में बसाना फजीलत है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इज़्ज़त उनका एहतराम हमारे ईमान का हिस्सा है। और वो क्यों है कि वो सहाबी रसूल हैं, वो सहाबी रसूल हैं। फिर हम उनकी इज़्ज़त इसलिए करते हैं कि वो अशरा मुबशरा के अंदर हैं। वो हैं कि जिन्हें दुनिया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती है, ये अली जन्नती है। हम उनकी इज़्ज़त उनका एहतराम इसलिए करते हैं कि वो हसनैन के बाबा हैं, वो हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम हैं, वो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर हैं, वो शेर खुदा हैं, वो शेर खुदा हैं। इसलिए हम उनसे मोहब्बत और एहतराम करते हैं। हम उनसे मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो सारे सहाबा से मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से भी थी, उनकी मोहब्बत हज़रत उमर फारूक से भी थी, उनकी मोहब्बत हज़रत उस्मान गनी से भी थी, उनकी मोहब्बत हज़रत अमीर मुआविया से भी थी। वो सारे रुहमा बैनहुम, ये मेरी बात नहीं कुरान की बात है। कुरान खुद कहता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमा बैनहुम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी वो थे जो कुफ़ार पे ज्यादा सख्त थे, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमा बैनहुम, और आपस में प्यार करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे। हम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आज़मत को सलाम पेश करते हैं। हम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नामूस, उनकी इज़्ज़त, उनकी नामूस पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तमाम के तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर ईमान है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत का जो पहलू है हमारे इंशाअल्लाह दिलों के अंदर वो उजागर है। और रब से ये मांगते हैं कि खल्लाक़ आलम ता क़याम क़यामत हम सब को इसी अकीदे पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।